اللہ کے راستے میں نیت اور خلوص کی کتنی اہمیت ہے۔ دوا کو رب نے صحت کا ذریعہ بنایا ہے، دوا خود صحت نہیں ہے۔ اسی طرح خوراک پرورش کا ذریعہ ہے اور خوراک پرورش نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد منظر نامہ بنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مگر یہ اللہ نہیں ہے۔ یہ جو کاغذ پر اللہ لکھا ہوا ہے یہ بھی اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اسم کا ایک فوٹو ہے یا عکس ہے۔ اس دین کے اندر شاندار واقعہ کرنے والے، جان دے کر وہ واقعہ کرنے والوں نے کہیں کربلا بنا دی، کہیں کوئی اور واقعہ بیان کر دیا، کسی ایونٹ کی ایلیبوریشن ہوگی۔ کوئی درویش پہاڑ سے اترتا آ کے جلوہ گری کر گیا، کہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ آ گئے اور کہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ آ گئی اور دین کی رونقیں لگاتے رہے، تو وہ دین کو آپ کے لیے ایک میلہ بنا دے۔ گویا کہ دین میں ایک بات تو یہ ہے کہ پاسٹ کا، ماضی کا علم بھی آپ نے لینا ہے کہ پاسٹ میں کیا کیا ہوا تھا، پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ فیوچر مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں، دوزخ جنت خیال اور اس کی درستگی۔ تو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا فیوچر کیا ہے، حال کا عمل کیا ہے، تو یہ سب آپ نے سوچنا ہے۔ یہ سارا کچھ سوچتے سوچتے انسان کی عمر گزر جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دین کی سمجھ نہ بھی آئے اور آپ جب دین کے نام پر ایمانداری سے کوئی کام کریں یا دین کا رخ بنا لیں تو اللہ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین کی طرف آ رہا ہے۔ ایسا شخص دین کے نام پر چل پڑا، مسجد ادھر تھی تو وہ ادھر چل پڑا، تو وہ خلوص کے ساتھ چلا اور اللہ تعالیٰ خیال کا رخ پہچان لیتا ہے اور اس آدمی کو ثواب دیتا ہے۔ تو دین کی طرف مائل ہو جانا بھی بہت بڑی صداقت ہے، چاہے دین سمجھ نہ آئے۔ یہاں آ کے آپ تبلیغ کرنے والے سے بچ جاتے ہیں، تبلیغ والا آپ کا ڈیٹیل بتاتا ہے اور ہم آپ کو انٹینشن بتاتے ہیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، آپ کا ضمیر کیا ہے اور آپ کے اندر خلوص کتنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل تفصیل یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں جائیں تو وہاں وضو والی جگہ ملے گی اور اس کے ساتھ نماز والی جگہ ملے گی، وہاں مسجد ہے، وہاں اذان ہوتی ہے، مسجد کے اندر نماز کا ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے اور بزرگ کہتے ہیں کہ میں نیت کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ نے رخ اللہ کر دیا تو سمجھو کہ آپ کا دین جو ہے وہ اللہ کے علم میں آ گیا کہ یہ شخص دین کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس شخص کو سنبھالتا ہے اور پھر اس کو بچاتا ہے۔ تو اچھی نیت میں اچھا رخ بنا لینا جو ہے یہ بڑی اچھی قسمت ہے۔ سب سے بڑی صداقت کیا ہے کہ رخ صحیح ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی انسان کو آپ سبق سناؤ یا آپ اسے کلمے سناتے رہو، بلکہ اس نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ آپ اگر نقلی طور پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو نقلی نتیجہ ہوگا، اور اگر اصلی یاد کر رہے ہیں تو اصلی نتیجہ ہوگا۔ اگر پیسے کے لیے یاد کر رہے ہیں تو پیسہ نتیجہ ہوگا، اور اگر رب کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو رب نتیجہ ہوگا۔ تو آپ جو کر رہے ہیں وہی نتیجہ ہوگا۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے خود۔ یہ وہ دین ہے جس میں کاز ہی ایفیکٹ ہے، کاز اللہ ہے تو ایفیکٹ بھی اللہ ہوگا، وجہ اگر اللہ ہے تو نتیجہ بھی اللہ ہوگا، اور اگر وجہ آپ کی کوئی اور مصلحت ہے تو پھر آپ کا نتیجہ بھی وہی مصلحت ہوگی۔ اب اس سے پہلے کہ آپ اللہ کا سفر کریں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا ارادہ جو ہے وہی آپ کی منزل ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دین کے اندر ارادہ ہی منزل ہے، تو خلوص کے ساتھ ارادے پر کار بند ہونے والا چاہے وہ فارمولے میں بھی نہیں آیا، ارادے کے اندر رہنے والا بھی منزل رسید ہو جاتا ہے۔ اس بات کو دل میں رکھنا اور یاد رکھنا کہ اگر ایک آدمی کے ارادے کا رخ اللہ ہو گیا، اب اسے پتہ نہیں کہ اللہ کدھر ہے، ڈائریکشن کا پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے، بس کہتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک آدمی کا ارادہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف جانا ہے تو وہ گھر سے باہر نکلا، پہلے آدمی سے ملا، کہتا ہے کہ کہاں جانا ہے؟ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اب وہ اللہ کی طرف چل پڑا، بندر سے پوچھ رہا ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے، غیر متعلقہ سے بھی پوچھ رہا ہے، دیوار سے پوچھ رہا ہے، رستے سے پوچھ رہا ہے، بازار سے پوچھ رہا ہے، اور اسے خود کو علم نہیں ہے، صرف اللہ کا پوچھے چلا جاتا ہے، خود جانتا نہیں کہ اللہ کیا ہے، حتیٰ کہ گائے سے پوچھتا ہے، بکری سے پوچھتا ہے، پہاڑوں سے پوچھتا ہے، چلتا جاتا ہے، آخر ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے، پیڑوں سے پوچھتا ہے، شیر سے پوچھتا ہے، کہیں اس کو اچانک ایک ایسا شخص مل جاتا ہے کہ جس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے، پھر کیوں آ رہا ہے، اب بولو کیا چاہتے ہو۔ اب اللہ اسے واچ کر رہا تھا، پورے سارا راستہ سنسیریلی اللہ کا پوچھتا چلا آ رہا تھا، تو اس وقت اللہ اسے واچ کر رہا تھا، تو اس کی سنسیریٹی ہی اللہ میں کلمینیٹ ہو گئی، گویا کہ اس کے خلوص کا نتیجہ اللہ ہے۔ خلوص اگر بے ترتیب اور بے محابہ بھی چل پڑے تو بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے خلوص کا جائزہ لیں، اور یہ خلوص جو ہے بہت ضروری ہے۔
باقی کسی نے نوٹس کو کمپیئر نہیں کرنا، تبلیغ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر خلوص آپ کا الا اللہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ منزل جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو انجام اچھا دینا ہو اس کے آغاز میں سے خلوص دے دیتا ہے۔ خلوص گمراہ نہیں ہوتا اور علم کے اندر غلطی کا امکان ہے۔ خلوص کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ خلوص جہاں بھی جائے گا وہ پہاڑ سے چشمہ نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ خلوص کی بات ہے۔ آپ اپنے آپ میں اور اللہ کی تلاش میں مخلص بن جائیں، مزید مخلص بن جائیں۔ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو اور مخلص ہو جائیں۔ کہتا ہے وہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کہتا ہے کہ تو اور مخلص ہو جائے، اور خلوص کو قائم کرتے کرتے ایک ٹائم ول کم، ایسا وقت آ جائے گا کہ آیت سمجھ آ جائے گی، شان نزول بھی پتہ چل جائے گا، بلکہ آیت کے نزول کا زمانہ بھی مل جائے گا۔ تو اس زمانے میں وہ زمانہ مل جائے گا تو حال کے اندر جو آدمی دین کے ساتھ مخلص ہے وہ شخص ماضی کے خلوص کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے اور آپ اس پہ غور کریں۔ خلوص جو ہے یہی حاصل ہے اور یہی آغاز ہے۔ خلوص الا اللہ، اپنی ذات میں سنسیئر مخلص متلاشی ہونا، یہ بذات خود ایک اچیومنٹ ہے، حاصل ہے۔ آج کل کے حالات میں یکسوئی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ جب دنیا میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سیدھے راستے کا نسخہ چاہیے، اور جب اللہ قریب ہوتا ہے تو آپ دنیا مانگ لیتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا مانگنا بھی بس ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے، بالکل جائز بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے حکم میں اولاد کی پرورش ضروری ہے، اللہ کے حکم میں زندگی گزارنا ضروری ہے، لیکن پھر اللہ کے حکم میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح اللہ کو تلاش کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ حکم زندگی کا ہے، تو پھر لوگ زندگی چھوڑ کے اللہ کی تلاش کرتے ہیں، اور یہ حکم کی بات نہیں ہے، کیونکہ محبت کا حکم نہیں ہے، محبت تو ایک عطا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ضروریات اور واقعات کی ضروریات ضروری ہیں، مگر پھر اللہ کی لائن سیدھی کیسے ہونی ہے، یکسوئی کیسے ہونی ہے؟ اس طرح یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس اصل مقصد کو باقی مقاصد پر فوقیت نہ دیں، یعنی کہ ایک مقصد۔ تو یکسوئی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک مقصد ہو۔ یہاں آ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت کا کام ہے اور یہ ضروری ہے، دعا یہ کی جائے کہ ہم ایک طرف چلے جائیں، یعنی اللہ کی طرف، اور جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو پھر فرائض دنیا آ جاتے ہیں۔ اس وقت جب اللہ چاہیے تو فرائض دنیا ترک کر دو۔ اگر کوئی شخص ادھر اللہ کی طرف جانا چاہے تو وہ محبت میں چل پڑا، پھر اس کے خیال میں یکسوئی آ جائے گی۔ ایک خیال کے لیے بہت سارے خیال چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مثلاً جو جاگنے والا ہے، جیسے رات کو کچھ لوگ جاگتے ہیں، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ جاگو تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ صحت کا خیال رکھو، یہ تو ٹھیک بات ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ صحت کا خیال رکھو اور پھر جاگنے کی خواہش ہی نہ کرو۔ پھر اگر جاگو گے تو پھر صحت کو اللہ کے حوالے کر کے جاگو گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے۔ مثلاً جیسے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ایک بندہ حج کرنے نہ گیا، اس سے کسی نے پوچھا تو کیوں نہ گیا؟ کہتا ہے کہ دیکھو میرے حالات ایسے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ شوق میں ادھر ادھر سے ادھار لے کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اچھے حالات کے باوجود حج پہ نہیں جاتے۔ تو یہ سب شوق کی داستان ہے۔ اگر شوق نہ ہو تو یکسوئی نہیں ہو سکتی۔ شوق کا نام ہی یکسوئی ہے، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک آپ میں ذوق نہ ہو یکسوئی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دے دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دے دیں، اور جو ہمارے پاس ہے ہم دے دیتے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ دنیا دے دو، ہم دین دے دیتے ہیں۔ ہم سے آپ نے لینا کیا ہے سوائے دینے کی خواہش کے؟ اگر آپ میں دینے کی خواہش پیدا ہو گئی تو یہی ہم نے لینا ہے۔ اگر آپ کی دنیا دین کے راستے پر نثار نہیں ہوتی تو پھر آپ نے یہاں سے لینا کیا ہے؟ دین ہے کیا نثار کرنے کے علاوہ؟ دین ہے ہی یہ کہ دنیا نثار ہونا آسان ہو جائے۔ جب دنیا نثار ہونا آسان ہو جائے تو یہی دین کی خوبی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کو محفوظ رکھنا یا محفوظ رکھنے کی خواہش سے دین کی محبت فروغ نہیں پاتی۔ دین کی محبت دنیا کی محبت کے برعکس ہے، اور دنیا کو ہی دین میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے۔ دین اگر کمزور ہو جائے تو دنیا کو قبضے میں کرنے کی آپ کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور دین قوی ہو جائے تو دنیا نثار کرنے کی خواہش ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو چیز زندگی میں کمائی ہے اب اس کو ریلیز کرو، اس کو چھوڑو ہاتھ سے۔ یہ کبوتر آپ اڑا دو یا پھر آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے،
کچھ تو ہوگا، چھوڑ کے ضرور جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ کے جاؤ ورنہ ہاتھ سے گیا۔ یہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے اس کو دین بنا لیں۔ اللہ آپ کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جو استعداد ہے اسے مخفی رکھنے سے روکتا ہے۔ دین میں وہ آدمی بہت جھوٹا ہے جو پیسے رکھتا ہو اور اللہ کو صرف عبادت سے حاصل کرنا چاہے، اللہ قیامت تک نہیں ملے گا۔ جس کے پاس پیسہ اس کی شناخت ہو، سماج میں جو پیسے والا مشہور ہو اور وہ اللہ کو نماز سے راضی کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس سے اور بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو پیسے دے، کیونکہ اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس مزاج کو توڑنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کی محبت کے علاوہ کی محبت کو نکال دیں، اور اس وقت وہ پیسہ ہے، اس وقت وہ آسائش ہے، اس وقت وہ ڈیزائر فار سیکیورٹی ہے اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کی خواہش ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر تھل کے اندر فرید رحمت اللہ نہ چلتا تو کوئی بات ہے نا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بادشاہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کو اختیار کیا، مگر کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کر بادشاہت اختیار نہیں کی۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے اور یہ کوئی بلند بات ہے۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا وہ ہمیں منظور ہے۔ جب ہم آپ کو اپنے جیسا بنائیں گے تو اپنے ساتھ سفر پر لے جائیں گے، پھر اس سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ پھر نہ یہ کہنا کہ میں کسی بچے کے نام کچھ لگا لوں، یہ کر لوں اور وہ کر لوں، پھر جو ہے وہ ساتھ لے چلو۔ جب یہ کام آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو گیا پھر آپ کا کام بن جائے گا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف دل کو خواہش سے آزاد کرنا ہے۔ دل پھر اللہ کا گھر ہے خود بخود ہی، پھر دقت کی کوئی بات نہیں، یہ واقعہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ بات صرف بات سمجھ آنے کی بات ہے۔ ذہن کو روک دو تو دل کھل جاتا ہے۔ تو کشادگی پیدا کرو، جو تمہارے پاس بیسٹ چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں نثار کرنے کی تیاری کرو۔ یہ حکم کی بات نہیں ہے بلکہ شوق کی بات ہے۔ حکم تو سب کے لیے برابر ہے کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، وہ تو آپ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ شوق ہونا چاہیے۔ شوق والے کے پاس جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی راہ میں نثار کرے گا۔ یہ فیصلہ آپ نے دل سے کرنا ہے کہ آپ کے اختیارات کی گلیاں سنجیاں ہو جائیں، پھر وہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات مشکل ضرور ہے، مگر یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ کب آسان ہے؟ یہ مشکل راستہ بھی انسانوں نے ہی طے کیا ہے۔ مشکل تب ہے جب راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، مثلاً آسائشیں رکاوٹ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چلو آپ آسائشوں کو نہ چھوڑو، مگر ان کو آپ نے کل یا پرسوں چھوڑ جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ زبردستی آپ کے ساتھ ہو جائے آپ یہ ولنگلی چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز آپ سے چھن جائے آپ اسے ولنگلی چھوڑ دیں۔ چھوڑ تو تم نے ضرور جانا ہے۔ زندگی میں کم از کم ایک سٹیج ایسی ضرور آنی چاہیے، ایک نقطہ ضرور آنا چاہیے کہ جب انسان کی نگاہ آنے والے وقت پر لگی ہوئی ہو۔ گزرے ہوئے وقت کو آپ خدا کے لیے چھوڑ دو اور جو وقت آ رہا ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ آدمی بڑی مشکل میں مرے گا جس کا آخری وقت ہو اور اس میں دنیا کی محبت ہو۔ یہ بڑی مشکل موت ہے، تب جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اتنا کچھ حاصل کیا تو کیا حاصل کیا؟ یہ سارا حاصل اسے بھی نہ بچا سکا، اس کا مال اسے نہ روک سکا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے مال کا جھوٹا مالک ہے، جس کی ملکیت کی عمر اس سے زیادہ ہے۔ آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بعد میں رہ جاتا ہے اور آپ اس سے جدا ہو کے جاتے ہیں۔